لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام صلوات بھیج دیں بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہمارے نصیب میں حسین ابن علی کا محرم لکھا تاکہ حر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم فرش عزا پائیں اور اپنی خطائیں بخشوائیں۔ عزا کی آخری راتیں ہیں، شہر عزا کے باشندے بے چین ہیں،
جس کا رستہ سال بھر دیکھا تھا اب وہ رخصت ہونے کو ہے۔ اعلان کے مطابق کافی تاخیر ہو چکی ہے، تو تفصیلی گفتگو تو نہ ہوگی، مگر توجہ فرمائی تو چند لمحوں میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، اور اگر میں عرض کر سکا تو شاید بیاض دل پر تحریر ہو جائیں باتیں۔ ابھی رکاب گنج میں انجمن ظفر الایمان کی شب بیداری کی مجلس اسی عنوان کے تحت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائے دیتے ہیں کہ اکثر مومنین اس مجلس سے اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک خواب بیان کیا ہے۔ دیکھیں، خواب ایک وجود رکھتا ہے، خواب ایک حقیقت رکھتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر خواب کا کوئی وجود نہ ہوتا تو اللہ رسولوں کو تعبیر خواب کا علم نہ دیتا، تو تعبیر خواب کا علم رسولوں کو دینا بتاتا ہے کہ خواب کا وجود ہے، اور یہ علم تعبیر خواب ہی ہے جو قید سے یوسف کی رہائی کا سبب بنا۔ تو خواب تو دنیا دیکھتی ہے، اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے، یہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں، عداوت اہل بیت میں خواب دیکھتے ہیں۔ تو خواب ساری دنیا دیکھتی ہے، مگر کمال قدرت یہ ہے کہ اس نے ہمارا خواب نہ بیان کیا، آپ کا خواب نہ رکھا، ایک خواب رکھا قرآن میں، وہ قرآن جس میں زیر زبر کی گنجائش نہ ہو، اس میں اتنا بڑا خواب بیان کرنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن میں خواب بیان کرنا بتاتا ہے کہ کہنے کو تو خواب ہے، حقیقت میں جگائے گا۔ صلوات بھیجے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اب یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ذرا سا سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ تو جو مومنین باہر تک موجود ہیں وہ سب توجہ فرمائیں، بہت ہی مختصر سے وقت میں بات کو سمیٹوں گا۔ تو قرآن جیسی عظیم کتاب میں خواب بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کہنے کو تو خواب ہے، مگر یہ جگائے گا، یہ بیدار کرے گا۔ تو اس خواب کی خاصیت کیا ہے، اس خواب کا کمال کیا ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے؟ کہ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ یہ خواب امت نے نہیں دیکھا ہے، نبوت نے دیکھا ہے۔ تو کس نے دیکھا خواب، کس کے لیے دیکھا خواب؟ کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، کس کے لیے؟ اسماعیل کے لیے، بی بی جزا دے، اسماعیل کے لیے۔ تو خواب کیا دیکھا؟ اسماعیل کو پروان چڑھا رہے ہیں، اسماعیل کو دولہا بنا رہے ہیں، اسماعیل کی شادی رچا رہے ہیں، اسماعیل کو سلطنت دے رہے ہیں، اسماعیل کو حکومت دے رہے ہیں۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ آباد رہنے والا کوئی خواب نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھا کیا؟ کہ دیکھا یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو، اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے
خواب دیکھا تو چھپایا نہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خواب دیکھا تو چھپایا نہیں. نہ نبی نے چھپایا نہ امت سے چھپایا گیا. اگر اجازت ہو تو فقرہ کہہ کے مضمون کا اجرا کروں. اے دنیا والوں سوچو تو صحیح, جب ابراہیم کے خواب کو تم نہ چھپا سکے تو محمد کی بیداری کو کیسے چھپا؟ محمد کی بیداری. بیداری کیا ہے؟ من کنت مولا ہو وہذا علی مولا. دیکھو اسے, پہچانو اسے. سبحان اللہ. اچھا تو خواب دیکھا, چھپایا نہیں ابراہیم نے, بتایا. کس کو بتایا؟ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, نوجوان ورقے دل پر لکھ کے. کسے بتایا؟ بیٹے کو بتایا. لطف کی بات کہوں خادم صاحب, مزے کی بات یہ ہے, ابراہیم جیسے نبی نے دعائیں چاہتا ہوں. جو آقا کے چاہنے والے باہر ہیں, چوتھے امام کے ساتھ جو موجود ہیں, ان کے لیے بھی جملہ ہے, غور فرمائیں گے. خواب دیکھا, چھپایا نہیں, بیان کیا. مگر کمال یہ ہے کہ ابراہیم جیسے نبی نے کم سن بچے کو تو بتایا, زوجہ کو نہیں بتایا. حالانکہ ابراہیم کو اچھی زوجہ ملی ہے. ہائے 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 ہائے. ابراہیم پر شک نہیں کرتی, ابراہیم کا پیچھا نہیں کرتی, ابراہیم کے کسی بھائی سے لڑنے نہیں نکلتے. اللہ اکبر. اچھی زوجہ ہے, ہاجرہ جیسی بیوی. لیکن کمال یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا, ہاجرہ جیسی زوجہ کو نہ بتایا. حالانکہ شرف ہاجرہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کی زوجہ ہیں. شرف ہاجرہ یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی زوجہ ہیں تو کسی نبی کی ماں ہیں. ایسی مقدس بی بی, اس سے ابراہیم نے خواب چھپایا, بتایا نہیں. اجازت ہو تو فقرہ کہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا. کوئی بات نہیں, جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. جب نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا تو یہ جو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں آ رہی ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ صلوات بھیجے بابا, ایک بلند صلوات بھیج دیں مل جل کے. اچھا تو زوجہ کو نہیں بتایا, مگر اسماعیل کو بتایا کہ میرے لال میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اسماعیل کو کہنا چاہیے بابا خواب ڈراؤنا ہے, جلدی سے صدقہ اتارو میرا, جلدی سے کوئی نیکی کرو, یہ خواب بھیانک ہے, خطرناک ہے. مگر اسماعیل ہیں, مسکرا کے بولے بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں. اہل دل بیٹھے ہیں, شہر عزا کے باشندے بیٹھے ہیں. دیکھیے شریعت میں دو لفظیں, ایک ہے صبر, ایک ہے شکر. اسماعیل نے یہ نہیں کہا شکر کرنے والوں میں پائیں گے.
اسماعیل نے کہا صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب مینا اور کربلا کا فرق بتاؤں، جہاں فقط صبر کیا جائے وہ مینا ہے، جہاں صبر کے ساتھ شکر کیا جائے وہ کربلا۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا۔ میری طاقت جواب دے رہی ہے، آپ تھوڑا سا مجھے سہارا دیجیے گا تو میں چند لمحے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ خواب دیکھا، مگر کمال یہ ہے کہ زوجہ کو نہ بتایا، بیٹے کو بتایا۔ شکر کرنے والوں میں پائیے گا یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والوں میں پائیے گا، کہہ دیا۔ ابراہیم گئے حجرے میں، چھری اٹھائی، جھولے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، بیٹے کا بازو پکڑا، گھر سے نکلے جانب مینا۔ خدائے حسین کا واسطہ، یہ دونوں باپ بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا مڑ کے دیکھیے۔ ان کا مینا جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ زندگی لینے کا نہیں، دینے۔ تو دونوں کو معلوم ہے کہ دونوں کو معلوم ہے، باپ جانتا ہے چھری چلانا ہے، بیٹا جانتا ہے چھری چلوانا ہے، باپ جانتا ہے قربانی دینا ہے، بیٹا جانتا ہے قربان ہونا ہے۔ یعنی دو کے دونوں دانستہ جان بوجھ کے جان دینے جا رہے ہیں۔ غور نہیں کیا میرے محترم مجمع نے؟ جانتے ہوئے کہ چھری چلے گی، گلا کٹے گا، جانتے ہوئے وہیں جا رہے ہیں جہاں چھری چلے گی، وہیں جا رہے ہیں جہاں گلا کٹے گا۔ لے جانے والا لے بھی جا رہا ہے، جانے والا جا بھی رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے خطرہ ہو رستہ بدل دو۔ ارے انہیں تو ادھر کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ جان بوجھ کے جا رہے ہیں۔ علیاذن باللہ یہ تو خودکشی ہے۔ ذرا دعائیں چاہتا ہوں۔ ارے یہ تو ہلاکت ہے، جب معلوم ہے چھری چلے گی گلا کٹے گا، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ خبردار یہ نہ کہیے گا اسلام سے خارج ہو جائیے گا، یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ تو پھر اب یہ نہ کہنا جب حسین کو معلوم تھا گھر لوٹے گا تو کربلا کیوں؟ نہ کہیے گا جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں یہ ہوگا تو کیوں گئے؟ تو جب ابراہیم کو معلوم تھا مینا میں چھری چلانا پڑے گی تو کیوں گئے؟ تو
دنیا والوں یاد رکھنا، فقرہ کہنے جا رہا ہوں، سلام شہزادی فقرہ نظر کر رہا ہوں، دنیا والوں یاد رکھنا، جب جب کربلا پہ انگلی اٹھاؤ گے کعبہ زد میں ضرور آئے گا۔ جانتے ہیں مگر چلے جا رہے ہیں۔ تو ماں گھر میں ہے، باپ بیٹے کو لے کے جا رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھیے، یہ دونوں مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہاتھوں میں کپ کپی تو نہیں ہے، پیروں میں تھر تھری تو نہیں ہے، جسم میں راشا تو نہیں ہے، جبین پہ عرق تو نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو عجب عزم کے لوگ ہیں۔ جیسے جیسے مینا سے قریب ہو رہے ہیں پیروں کا استحکام بڑھ رہا ہے، پیروں کا استحکام بڑھ رہا ہے۔ آئے، پہنچ گئے مینا، دیکھیے میری طرف، لٹا دیا، لٹا دیا، چھری نکالی، اسے کہتے ہیں عشق۔ اسے کہتے ہیں عشق۔ اب آپ سمجھے، عشق میں چھریوں کا استعمال کرنا یہ طریقہ مینا سے آیا ہے۔ عشق ہے، چھری نکالی، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون۔ یہ ہے گلو اسماعیل، یہ ہے چھری۔ وہ یہیں تک پہنچے تھے کہ چھری رکھی، رومال نکالا اور پھر اللہ کی راہ میں چھری چلا تو دی، مگر اب پٹی کھولی نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ پہلو میں باپ کا دل ہے۔ ہمت کر کے پٹی کھولی مگر پلکیں وا نہیں ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اب جو آنکھیں کھولیں، معبود یہ کیا ہوا؟ یہ تو دمبا ہے۔ تو پھر اسماعیل پہلو میں کھڑے ہیں۔ اچھا، تو اب سمجھ میں آیا، دکھاوا تھا۔ تو معبود جب ایسا ہی کرنا تھا تو اس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل جیسے بڑے لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو بلال کاظمی بھی کر سکتا تھا۔ بھئی اگر آپ کو پتا ہو کہ صرف گلے پر چھری رکھی جائے گی، اٹھا لی جائے گی، کیا پریشانی ہے؟ ہم آپ چلتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہی ہے کہ اسماعیل بچیں گے، کچھ کہہ رہا ہوں مولا حسین کا، جب پتا ہے کہ اسماعیل بچیں گے، نوجوانوں خاص بات کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی جب انہیں پتا ہے کہ بچہ میرا بچ جائے گا، امتحان کیسا؟ اس میں ابراہیم کے جذبے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام ہم آپ جیسے معمولی لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ابراہیم آئے قرآن میں واقعہ بیان ہو، اس میں ایسا کیا ہے؟ جب انہیں پتا ہے بچہ میرا بچے گا تو پھر اتنا چرچا کیوں؟ وہ کہا نہیں، ابراہیم کو یہ تو معلوم تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا،
یہ پتا نہیں تھا کہ بیٹا بچ جائے گا، تو پھر بچا کیسے؟ کہ کسی کے وعدے پر، ذرا بولیے تو صحیح، کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کے وعدے پر۔ کس کا وعدہ؟ کہ حسین کا وعدہ۔ تو اسے شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ کہ اسے کہتے ہیں بدا واقع ہوا۔ کیا؟ بدا واقع ہوا۔ یہ بدا کیا ہے؟ باہر جو آقا کے چاہنے والے ہیں خاص طور سے وہ بھی سنیں، یہ بدا کیا ہے؟ کہ اصل میں بدا کا فلسفہ یہ ہے، ایک چیز ہے تقدیر اور ایک چیز ہے بدا۔ یہ تقدیر اور بدا میں فرق کیا ہے؟ تقدیر وہ ہے جو قلم قدرت نے لکھ دیا، بدا وہ ہے جو کسی بڑے کی سفارش پر مٹا کے کچھ اور لکھ دیا جائے۔ جیسے اللہ نے یہ لکھ دیا میرے نصیب میں کہ بلال 1,00,000 مجلسیں پڑھ کے مرے گا، کوئی مجلس حسین کی ماں کو اچھی لگ گئی، انہوں نے کہا پروردگار یہ 1,00,000 اور پڑھے گا۔ تو نصیب کیا تھا؟ 1,00,000 مجلس پڑھ کے مر جائے۔ تقدیر کیا تھی؟ 1,00,000 مجلسیں پڑھ کے مر جائے۔ مگر بڑے نے سفارش کی تو لکھے ہوئے کو مٹایا گیا، وہاں پر کچھ اور لکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں بدا۔ جس طرح نبی نے کہا قسمت میں اولاد نہیں ہے، حسین نے کہا میں نے دیا۔ بدا واقع ہوا۔ ابراہیم کو یہ خبر نہیں تھی کہ بچہ بچ جائے گا، بیٹا بچ جائے گا، وہ تو قربانی دینے گئے تھے۔ یہ بدا واقع ہوا۔ الحمدللہ عقیدہ بدا صرف ہمارے ہی یہاں ہے۔ واہ واہ! کیوں؟ اس لیے کہ سفارش کرنے والے بڑے لوگ صرف ہمارے ہی یہاں ہیں۔ وہ بڑے لوگ صرف ہمارے یہاں ہیں۔ اچھا تو بدا واقع ہوا حضور، علماء فرماتے ہیں بدا واقع ہوا۔ اچھا تو پھر یہ کیسے بچ گئے؟ 10 منٹ میں بات سمیٹ دی۔ یہ کیسے بچ گئے؟ مسعود بھائی سال بھر لڑیں گے ہم سے، آپ نے 2 گھنٹے کیوں نہیں پڑھی؟ مجھے معلوم ہے، مگر رات بہت ہو گئی ہے، بس 10 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ کیسے بچ گئے؟ کب وعدہ کیا؟ تو آخر کوئی اللہ نے راہ حل نکالی یا ایسے ہی بچ گئے؟ کہ قرآن نے کہا وہ فدیناہ بذبح عظیم۔ اب تک کی گفتگو کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، وہ فدیناہ بذبح عظیم۔ اگر کہہ سکا تو یاد رہ جائے گی بات، مجھے مستحق دعا سمجھیے گا۔ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، حسین بن گئے فدیہ۔ تو کس کا فدیہ بنے؟ کا فدیہ اسماعیل۔ حسین نے وعدہ قربانی کیا تو اسماعیل بچے، گویا حسین بنے فدیہ اسماعیل۔ میں بڑا پریشان تھا، میں نے بزرگ علماء سے پوچھا
کہ یہ فدیے کا مفہوم کیا ہے. تو علماء نے بتایا کہ فدیے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا فدیہ ہوگا، بڑا چھوٹے کا فدیہ. بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے عزادارو، کس ڈگر پہ آیا ہوں، کس موڑ پہ آیا ہوں، کس راہ پہ آیا ہوں. کا فلسفہ یہ ہے فدیہ کا، چھوٹا بڑے کا فدیہ ہوگا، بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں ہوگا. دلیل یہ ہے آدم محمد پر فدا ہوں گے، محمد آدم پر فدا نہیں ہوں گے. نوح محمد پر قربان ہوں گے، محمد عربی نوح پر قربان نہیں ہوں گے. بالکل سامنے کی تاریخ بتا دوں، سعید حسین پر صدقہ اتریں گے، حسین سعید پر فدا نہیں ہوں گے، زہیر حسین پر فدا ہوں گے، حسین زہیر پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فدیے کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا فدیہ بنے گا، بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں بنے گا. اب یہ کھڑے ہیں اسماعیل، یہ ہے حسین، میں نہیں جانتا ان میں چھوٹا کون ان میں بڑا کون، مگر اتنا جانتا ہوں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہے، حسین کی ماں فاطمہ. بات اختتام، بہت ہی محتاط جملہ کہا ہے میں نے. اتنا تو سب جانتے ہیں، اسماعیل کی ماں ہاجرہ، حسین کی ماں فاطمہ. تو جو فرق ہاجرہ اور فاطمہ میں ہے، وہی فرق اسماعیل اور حسین میں ہے. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ اسماعیل عظیم ہے مگر حسین حسین ہے. داد چاہتا ہوں فقرے کی، اسماعیل عظیم ہیں مگر حسین حسین ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے اسماعیل حسین پر فدا ہوں، حسین اسماعیل کا فدیہ نہیں ہوں گے. مگر اے میرے مولا یہ منظر تو عجیب ہے، آپ اسماعیل کے بدلے اپنی قربانی دے رہے ہیں، فدیہ. یہ فلسفہ کہ آواز حسین آئی تو اسماعیل کو دیکھ رہا ہے، میں پشتے اسماعیل پر کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، تو منظر کو دیکھ رہا ہے، میں پس منظر دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل ہے منظر میں، صلب اسماعیل ہے پس منظر میں. میرے نانا محمد کو صلب اسماعیل ہی سے دنیا میں آنا ہے. اگر اسماعیل ذبح ہو گئے نور محمد دنیا میں نہ آئے گا. اگر اسماعیل ذبح ہو گئے نور محمد دنیا میں نہ آئے گا. اس کا مطلب یہ حسین کا وعدہ قربانی تھا جو نور محمد کے دنیا میں آنے کا سبب بنا. یہ حسین کا وعدہ قربانی تھا. اگر حسین وعدہ نہ کرتے محمد کا نور دنیا میں نہ آتا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا حسین منی وعدہ ببرسہ. تمام ہوئی.
روحانیت کا رشتہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، تمام ہو گئی بات، دلوں کے دروازے کھلے ہیں، ہاتھ کانپے۔ تمام علماء بالاتفاق یہ لکھتے ہیں کہ تمام نبیوں میں اکیلے ہیں ابراہیم جو امتحان سے گھبرائے نہیں، خود ہی دعائیں کرتے تھے معبود کوئی امتحان لے، ایک امتحان سے نکلے کوئی اور، اس سے نکلے اور، اس سے نکلے اور۔ شاید قدرداں بیٹھے ہیں، فقرہ رائے گا نہ جائے گا، شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لے آیا۔ خود ہی کہتے تھے ایک امتحان اور، ایک امتحان اور۔ ایک علماء کہتے ہیں کہ یہ بار بار اس لیے امتحان دینا چاہتے تھے، جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام ہو گئی بات، یہ چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں۔ ہر قدم امتحان دینے کا جذبہ رکھنے والا ابراہیم جب مینا میں امتحان دینے آیا تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا، ہاتھوں کا کانپنا استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، جیسے ابراہیم اللہ سے کہنا چاہتے ہوں معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے معبود بس۔ یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، لیکن کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ حسین کہتے تھے اور اللہ کہتا تھا نہیں حسین بس۔ 32 برس کے بازو تو دے چکے حسین، 18 برس کا کلیجہ تو دے چکے حسین، 6 مہینے کی گردن تو دے چکے حسین، 13 برس کے ٹکڑے تو دے چکے حسین، تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے بس ہے حسین۔ اے اہل عزا کیا مصرع ہے، ارے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ایسا آقا، ایسا آقا جس کے گھر سے رخصت ہو رہا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً چہروں کی اداسیاں بتا رہی ہیں، بے چینیاں بتا رہی ہیں، کتنے اداس ہیں۔ مسعود بھائی نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر مصائب ضرور پڑھیے گا، تو بس 5-7 منٹ اگر میں پڑھ سکا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کب تک کون روئے گا۔
اصل میں پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے آج میں اس بی بی کے مصائب پڑھ دوں جو روزانہ در زندہ پر کھڑی ہو کے پرندوں کو دیکھتی تھی اور مدینے کو یاد کرتی تھی. پھوپھی اماں کب چلیں گے نانا کے روضے پر؟ اگر کمزور دل کے لوگ معاف کرنے کا وعدہ کریں تو پڑھ دوں. بعض باتیں سوگواروں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جن میں اماریاں نکالی جاتی ہیں، اماریوں کے جلوس. آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھ لے جاؤں. یہ تاریخیں اماریاں نکالنے کی تاریخیں ہیں. تو اونٹوں پر اماریاں سجائی جاتی ہیں. نوجوانوں کبھی اونٹ کو غور سے دیکھا؟ اگر نہ دیکھا ہو تو کل جا کے ضرور دیکھیے گا اس اونٹ کو جس کی پشت پر کجاوا نہ ہو. اونٹ کی ایک خصوصی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے، یہ جو اونٹ کی پشت کی جو ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ لکڑی کا پالان بھی کچھ دنوں میں گھس جاتا ہے. اور جب اونٹ چلتا ہے تو یہ پشت کی ہڈی کھسکتی رہتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. اب پڑھوں کلیجہ تو نہ پھٹے گا. 11ویں محرم کو شمر ملعون نے کہا حسین کی ایک بچی بھی تھی، زندہ ہے یا مر گئی؟ کہا نہیں زندہ ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا اسے اس کی پھوپھیوں کے ساتھ باندھ دیا. ملعون کہتا ہے اسے بلا کے لاؤ. آئے میری شہزادی. شہزادی کو پھوپھیوں سے جدا کیا گیا. 4 برس کی بیوی، کرتے کا دامن چلا ہوا، ننھے ننھے بالوں سے کبھی چہرے کو چھپاتی ہے، کبھی کرتے کا دامن صحیح کرتی ہے. شمر ملعون نے کہا یہی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے. کہاں؟ کہا اسی کو حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہ آتی تھی. کہا ملعون کہتا ہے اس کی سزا یہ ہے اسے اکیلے ایک اونٹ پر بٹھا دو. کیا روئے، کیا تڑپے، کیا بے چین ہوئے. ظالموں نے کہا ایسا نہ کر، کمسن ہے سنبھل نہ پائے گی. ملعون کہتا ہے رسیاں لاؤ. رسیاں لائی گئی. کہا ہاتھوں میں باندھو، پیروں میں باندھو. بی بی کے ہاتھوں میں رسان، بی بی کے پیروں میں رسان. کہا منہ کے بل اونٹ کی پشت پر لٹا دو. اونٹ کی پشت پر سکینہ کو لٹایا گیا. رسی اونٹ کے پیروں میں باندھی گئی. اونٹ کو دوڑایا گیا. سکینہ کا سینہ اب سمجھے کرتا کیوں چپک گیا تھا. واہ مظلوم، واہ غربتا، واہ لیا. آئے حسین. لمحے بھر کو ٹھہر جائیں، لمحے بھر کو ٹھہر جائیں، صرف لمحے بھر کو. مجلس کو تمام کروں. یہ روایت بہت کم پڑھتا ہوں، جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت کم پڑھتا ہوں، مگر رونے رلانے والے ہیں پڑھے دیتا ہوں. آپ سوچئے 4 برس کی بچی کتنی نازک ہوتی ہے.
اسے جب اونٹ کی پشت پر لٹایا جائے گا اور رسیوں سے باندھا جائے گا، آ گیا بازار شام، آیا لے رسول، 700 کرسی نشین، شام زیارت تو گئے ہیں، خدا کرے رستہ کھلے سب چلے زیارت کو، جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جائیں، جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں۔ ہماری نظروں کے سامنے ایسے افراد بیٹھے ہیں کہ زیارات پر ملاقات ہوئی۔ جب آپ دربار شام جائیے گا، میری طرف دیکھیے، دربار شام میں آپ دیکھیں گے بلندی پر ایک تخت ہے، زمین میں ایک کٹہرا ہے، غیرت دار بیٹھے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، بلندی پر تخت، زمین میں کٹہرا۔ جب پوچھئے گا تو بتایا جائے گا بلندی پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں ساقی کوثر کی بیٹیاں، بہویں، بیویوں کی غربت کا اور غیرت کا عالم یہ تھا۔ اگر محسوس کر سکے تو محسوس کر لیں، سر تو کھلے تھے، 700 کرسی نشین، مگر بیویوں کی غیرت کا عالم یہ تھا، بیویاں عالم رکوع میں ایک بیوی دوسری بیوی کے سر سے سر جوڑے تھی۔ محسوس کر لیا، ایک بیوی دوسری بیوی کے سر سے سر جوڑی تھی۔ سرکار مازندرانی فرماتے ہیں کہ انہی بیویوں میں ایک کم سن بیوی تھی جو بڑی بے چین تھی، گھبرا گھبرا کے کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون کی نظر پڑی کہ یہ بچی کون ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ مصاحبوں نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہی تو حسین کی بیٹی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ ملعون کہنے لگا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کیا آپ کو گوارا ہوگا آپ کے گھر کی خاتون سے کوئی شرابی بات کرے؟ ملعون کہتا ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ علامہ لکھتے ہیں بی بی سہم گئی، کچھ بولی نہیں، بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا۔ ملعون کہنے لگا سید سجاد یہ بتاؤ، میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھتی ہے۔ میرے مولا نے کہا